منور محسن انبیاء پہ آنے کی شہادت حاصل کریں گے۔ خطیب آل محمد سرکار علامہ علی رضا جلوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکر وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ، والصلاۃ والسلام علی محمد المشتق اسمہ من اسم المحمود وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام: علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد وصدق الحدیث وعدل الامانہ۔ درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ خداوند متعال آپ مومنین کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ صف عزا بچھانا، خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا آپ مومنین کی خدمت میں ایک موضوع جس کا ایک حصہ یا ایک پہلو آپ قبلہ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے، اسی موضوع کا دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم پوری دنیا کو اپنا عقیدہ، یا میں ایسے کہوں یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ اہل بیت کا بتایا ہوا، یہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں۔ تو یہی موضوع جس کو میں نے عنوان دیا ہے معیار شیعہ۔ معیار شیعہ، شیعہ کا کیا معیار ہوتا ہے؟ شیعہ کوئی عام فرد نہیں ہے، جیسے آپ خود قبلہ سے سن رہے تھے، فرما رہے تھے کہ شیعہ اور مومن اس انسان کو کہتے ہیں جو چنا ہوا ہوتا ہے، جو عام انسان نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جو اہل بیت کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم عام نہیں ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس نے ہم کو چنا ہے؟ صادق آل محمد نے چنا ہے۔ پس موضوع آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ معیار شیعہ ہے، کہ شیعہ کس مقام اور منصب کا مالک ہے، اور شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے۔ آیا ہر انسان شیعہ ہو سکتا ہے؟ ہر انسان شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے مولا و آقا امام صادق اور امام علی کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترے وہ شیعہ امام علی ہوتا ہے، نہ اپنے بنائے ہوئے معیار۔ آج ایک جہالت کا جملہ ممبروں سے بھی سنا جاتا ہے، کہتے کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ اپنے عقیدے کہاں سے آ گئے؟ عقیدہ تو اللہ نے بنایا،
مصطفیٰ نے پہنچایا اور 14 نے اس کی حفاظت کی۔ جو اس عقیدے پر پورا اتریں گے جو صادق آل محمد نے بنایا ہے اور انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، جو اس عقیدے پر پورا اترے وہ شیعہ علی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع میں کچھ اور چاہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تھا ذہن میں 4-5 بندے ہیں جو موضوع میں لے کے آیا تھا، وہ تقریباً کم از کم سمجھے 1 گھنٹہ تو اس کے لیے چاہیے تھا، یقین جانے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ موضوع تھا، پھر انشاءاللہ کسی فرصت میں یا کہیں اور مجلس پڑھنی ہوگی، وہ موضوع تھا امام حسین کا مقام۔ وہ مقام جب رسول اللہ عرش پر گئے معراج کے لیے تو وہاں پر عرش کے دائیں جانب ایک حدیث لکھی ہوئی ملی، اس حدیث میں امام حسین کی 7 صفات تھیں۔ وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو سوچا جو موضوع قبلہ بیان کر رہے ہیں یا قبلہ اخلاق شیرازی صاحب بھی کچھ کوشش کر رہے تھے اپنی توان کے مطابق، میں بھی اسی کو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت ہے اپنی توان کے مطابق، کیونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہت سے لوگ اہل بیت کی بارگاہ میں آتے اور آ کر کہتے اے مولا انا من شیعتکم۔ ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے اے مولا انا من شیعتکم۔ امام نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ جو صفات تم اپنے لیے بیان کر رہے ہو یہ صفات تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بلکہ امام صادق نے کہا تم یہ کہو اے مولا انا من محبیکم، اے مولا میں آپ کا محب ہوں۔ شیعہ ہونا ایک الگ معیار ہے، شیعہ ہر انسان نہیں ہو سکتا۔ اس شیعہ کا مقام جب رسول اللہ معراج پر گئے، معراج پر جا رہے تھے تو ایک فرشتے کو دیکھا جس فرشتے کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کے اوپر 1000 انگلیاں تھی اور وہ کچھ حساب و کتاب کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل مجھے یہ بتائیے یہ فرشتہ کون ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے حبیب اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ یہ روئے زمین کے اوپر خدا کی جو بارش برستی ہے اس بارش کے قطرات کو گنتا ہے۔ اس کی ذمہ داری اور اس کا کام کیا ہے؟ روئے زمین کے اوپر جو بارش برسنی ہے ان کو شمار کرنا۔ رسول اللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسا یہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے گن رہا ہے۔ رسول اللہ اس کے پاس آئے اور آ کر اس سے سوال کیا کہ اے اللہ کے فرشتے مجھے یہ بتاؤ کیا تم جب سے یہ خلقت ہوئی ہے، جب سے زمین بنی ہے اور جتنی بھی بارش زمین پر برسی ہے کیا تم اس کا حساب رکھتے ہو؟ وہ فرشتہ رسول اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ کے حبیب میں فقط بارش کے قطروں کا حساب نہیں رکھتا بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا قطرہ بارش کا خشکی پر گرا ہے، کون سا قطرہ دریاؤں میں گرا ہے، کون سا قطرہ جنگلات میں گرا ہے اور کون سا قطرہ کہاں کہاں گرا ہے، میں سے سب کچھ جانتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ نے اب شیعہ کا مقام دیکھیے گا کہ شیعہ کا مقام کیا ہے۔ جب شیعہ کا مقام بلند ہے تو پھر شیعہ کو بھی اس معیار پر اپنے آپ کو پہنچانا ہے کہ شیعہ کا جب رسول اللہ نے دوسرا سوال کیا جب تمہاری یہ ذمہ داری ہے تو مجھے یہ بتائیے کیا کوئی ایسا کام ہے جو تم شمار نہیں کر سکتے؟ تو وہ فرشتہ جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کے اوپر 1000 انگلیاں تھی وہ رسول اللہ کو کہتا ہے اے اللہ کے حبیب ایک چیز ہے جس کا میں شمار نہیں کر سکتا اور وہ کیا ہے؟ جب آپ کے اور آپ کی آل کے پیروکار آپ کی آل کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ
آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کا جو اجر ہے، اس درود کا جو ثواب ہے، وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، زندہ باد، مرحبا، اللہم صلی آپ کی آل پر جو مومن درود پڑھتے ہیں وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اب جب یہاں تک بات آئی تو پھر شیعہ کا معیار، جب شیعہ کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی فضیلت ہے، تو پھر امام شیعہ شیعوں کا ضابطہ اور معیار بیان کر کے گئے۔ شخص آیا تو وہ شخص جو کہا اس نے کہ انا من شیعتکم، مولا نے کہا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، بلکہ تو یہ کہے انا من محبیکم، تو ہمارا محب ہے۔ تو پھر وہ شخص پوچھتا ہے مولا پھر آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، پھر آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام صادق نے اس کے سامنے وہ معیار بیان کیا، کہا کہ اگر جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنی مجالس میں کہتا ہوں، اے امیر المومنین کے ماننے والوں، اے شیعہ امیر المومنین، چاہے ذاکر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے مومن ہے، چاہے ذکر سننے والا ہے، اپنے آپ کو معیار امام صادق کے مطابق تولو۔ کل کو جب صادق اہل محمد خود فرماتے ہیں، کل کو جب ہمارا شیعہ پرکھا جائے گا تو وہ اپنے بنائے ہوئے معیار پر نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ ہم صادق آل محمد کے معیار پر پرکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے باتیں اپنے جیب میں رکھو، جو اہل بیت نے محنت کی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو۔ علی کی محنت بیان کرو، نہج البلاغہ بیان کرو، صحیفہ سجادیہ بیان کرو، اور سب سے بڑھ کر خدا کی محنت قرآن بیان کرو۔ اور آپ جانتے ہیں اہل بیت کو شیعہ بہت کم نصیب ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا امام صادق کے پاس کہ اے مولا، ہر جگہ آپ جانتے ہیں کہ امام صادق کے 4000 شاگرد تھے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ اس امام کے تو اتنے شاگرد ہیں تو یہ تو امام کے شیعہ ہوں گے، وہ آ کر امام کو کہتا ہے کہ اے مولا، آپ بنو امیہ اور بنی عباس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے تو اتنے شیعہ ہیں، 4000 شاگرد اور پھر ان کی فیملیاں، آپ قیام کریں اور اپنا حق واپس لیں۔ روایت کہتی ہے امام صادق اس شخص کو مدینہ سے باہر ایک صحرا میں لے کر گئے اور اس شخص کو کہا اے بندہ خدا، وہ دور تمہیں کوئی بکریاں نظر آ رہی ہیں؟ کہتا ہے ہاں مولا مجھے نظر آ رہی ہیں۔ مولا نے کہا جاؤ ان بکریوں کے بچوں کو گنو۔ وہ شخص خود کہتا ہے جب ان بکریوں کی تعداد میں نے گنی تو وہ 17 تھی۔ امام نے کہا ہے بندہ خدا، اگر میرے پیروکار ان بکریوں کی تعداد کے مطابق بھی ہوتے تو میں صادق ضرور قیام کرتا اور بنی امیہ سے اپنا حق واپس لیتا۔ اہل بیت کو شیعہ اکا دکا نصیب ہوئے ہیں۔ شیعہ یعنی مالک اشتر، شیعہ یعنی عمار یاسر۔ اس معیار پر لے آئیں اپنے آپ کو کہ آج کی حجت بھی ہمیں بھی کہے۔ جب زمانے کے حجت امام علی نے اپنے وقت میں کہا تھا، ہزاروں کا مجمع بیٹھا تھا، وہ جو موجود تھے ان کی موجودگی میں امام کس کو یاد کر رہے تھے؟ جو موجود نہیں تھا۔ کہتے تھے این این عمار، این این مالک اشتر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے جو کام ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، یقین جانے اپنے ساتھ انصاف کریں، رات کو سوتے ہوئے ذرا محاسبہ کریں، کیا اس معیار پر ہم پورا اتر رہے ہیں کہ زمانے کا امام ہم کو بھی کہے این این عمار؟ وہ شخص آیا کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کا شیعہ میں نہیں ہوں تو پھر مجھے وہ ضابطہ، بات ہے نا ذہنوں میں، وہ معیار، وہ کسوٹی، وہ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی آپ کا شیعہ بنوں۔ تو اب امام شیعہ نے شیعہ کی صفات بیان کی، کہا یہ صفات اگر اپنا لوگے تو ہمارے شیعہ بن جاؤ گے۔ امام نے کیا کہا؟ شیعہ کی پہلی صفت، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام شیعہ۔ ہم منسوب ہیں امام
جعفر صادق سے کہ ہم جعفری شیعہ ہیں. جب جعفری شیعہ ہیں تو پھر وہ شیعہ کون ہے؟ وہ امام صادق کا معیار کیا ہے؟ امام نے کہا ہمارا شیعہ علیکم بتقوی اللہ، ہمارا شیعہ جو متقی ہوتا ہے، ہمارا شیعہ جو خدا کی پرواہ کرتا ہے، ہماری پرواہ نہیں کرتا، اپنی پرواہ نہیں کرتا، خدا کی پرواہ کرتا ہے. علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد. امام نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کوشاں انسان ہوتا ہے، ہمارا شیعہ سست نہیں ہوتا. گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ پالنے والے رزق آتا رہے. ایک شخص امام صادق کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے مولا میرے لیے دعا کریں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور میرا رزق میرے گھر میں آتا رہے. امام نے کہا بندہ خدا کیا تو چوہے سے بھی بدتر ہے؟ کیا تم میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھر سے اٹھ کے رزق حلال کمائے؟ شیعہ سست نہیں ہوتا، شیعہ بندگی خدا کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے زحمت کرتا ہے. لقمہ حرام پیٹ میں نہیں ڈالتا، رزق حلال کماتا ہے. یہ شیعہ کا معیار ہے، اور اس معیار پر جو پورا اترے اس کے بارے میں ہے رسول اللہ کی حدیث، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، یقین جانیں آپ کامیاب ہیں. لیکن وہ معیار، وہ ضابطہ، پھر کیا فرمایا؟ علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد والصدق الحدیث. امام نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہ یہ جو بالوں کانوں میں ہم ڈالتے ہیں بالیاں اور کڑے اور دھاگے، امام نے کہا ہمارا شیعہ ان سے نہیں پہچانا جاتا، ہمارا شیعہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، ہمارا شیعہ سچ بولنے سے پہچانا جاتا ہے. آپ دیکھیں شیعوں میں اگر کسی نے آ کے کوئی کام کرنا ہو، مثلا شیعوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہو، تو وہ اپنے دشمنی والے حلیے میں نہیں آئے گا، وہ شیعوں والے حلیے میں آئے گا. وہ کالا لباس پہن کے آئے گا، وہ کڑے دھاگے پہن کے آئے گا، کیونکہ اگر اپنے حلیے میں آ جائے تو پھر تو پکڑا جائے گا. اب مجھے انصاف سے بتائیں، کیا کوئی کالا لباس اور دھاگے کڑے پہن لے لیکن کردار نہ بنائے، کیا وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ معیار، وہ ضابطہ کہاں ہے؟ اس ضابطے پر جو بھی پورا اترے گا اس کا مقام بلند ہے. وصدق الحدیث، ہمارا شیعہ جو سچ بولتا ہے. اور آج بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے، بس 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، اور آج بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ منبر جو سچوں کا منبر تھا، جہاں سے علی کی محنت بیان ہونی چاہیے تھی، یہاں سے امام حسین کی محنت بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں سے غریب کی محنت بیان ہو رہی ہے. یہ معیار اور یہ ضابطے بیان کریں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے شیعہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے. شیعہ اس معیار کا انسان ہے، شیعہ عام انسان نہیں ہے. یہ حدیث بھی طولانی ہے کیونکہ میرا وقت ختم ہوا ہے، بس 1 سے 2 منٹ، فقط 2 جملے مصیبت کے پڑھ کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. زیادہ لمبا میں مصائب نہیں پڑھتا. عزادارو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اہل بیت کو شیعہ بہت کم نصیب ہوئے ہیں. اگر اہل بیت کو شیعہ زیادہ نصیب ہوتے کربلا وبا نہ ہوتی. اجرکم اللہ. بس ایک روایت سن لیجئے. امام زمانہ یہ نوحہ پڑھتے ہیں کہ میرے دادا کی آل پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ میرے دادا کی ایک چھوٹی بیٹی جب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے نا، آزادارو آپ یہ خود تجربہ کر لیں، گھر جا کر 5 منٹ کے لیے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا سخت ہوتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں حسین کی بیٹیوں پر جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہاتھ پسے گردن تھے اور اوپر سے لعین تازیانے بھی مارتے تھے. اجرکم اللہ. آزادارو، حسین کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جو اونٹ کے
बे पलाने ऊंट पर बैठी थी और गिरिया कर रही थी और अपने बाबा को याद करके रो रही थी। एक मलऊन इस बेटी के पास आता है और आकर कहता है, या जारिया, ए कनीस खामोश हो जा। अज़ादारो बीबी ने और बहन बुलंद किए। ये मरहूम अहमद काफ़ी ये रिवायत नकल करते हैं, जब इस लईन ने देखा ना कि हुसैन की ये छोटी बेटी अपने बाबा पर गिरिया ख़त्म नहीं कर रही, इस लईन के हाथ में नेज़ा था, ये हुसैन की बेटी के पहलू में ये नेज़ा मारता है कि हुसैन की बेटी जीन से ज़मीन पर, मुंह के बल ज़मीन पर गिरती है और बैन बुलंद करती है, या बता ए बाबा जान, आपके जाने के बाद